کہ پردے کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور کالج یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ لوگ وہ تو پردے کو اب غیر ضروری سمجھنے لگے ہیں، بوجھ سمجھنے لگے ہیں، اور قرآن و حدیث کی اہمیت اور پردے کی فرضیت اور اہمیت ان کے دل اور دماغ سے تقریباً نکل چکی ہے الا ماشاء اللہ۔ قرآن مجید سے جو دلائل ہیں، سب سے پہلی بات وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور نہ دکھلاتی پھرو جیسے کہ جاہلیت کے دور میں دکھلانے کا دستور تھا۔ اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عمومی طور پر اپنے گھروں میں ہی رہیں اور اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے فرائض منصبی کو پورا کریں۔ شریعت نے عورت کے ذمے کو ایسا کام نہیں لگایا کہ اس کو روز اور ہر وقت گھر سے باہر جانا پڑے۔ وقتی ضرورت اور معذوری وہ ایک الگ بات ہے۔ عورت جس قدر اپنے گھر میں رہے گی اتنا اللہ کا قرب پائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے درمیان چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت صرف شرعی ضرورت پیش آنے کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، لہٰذا کوئی سخت ضرورت ہو تو عورت گھر سے باہر نکلے وہ گھر میں ہی رہے۔ عربی کا مقولہ ہے عورت کہیں محفوظ نہیں ہوتی سوائے اپنے گھر کے۔ ازواج مطہرات گھر کی چار دیواری میں رہتی تھیں، جب گھر میں ہوتی، مدینہ میں ہوتی، شہر میں، تو گھر کی چار دیواری میں رہتی، بلکہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر یہ دروازہ ہے نا تو دروازے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھتی، دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھتی تھیں۔ یہ ان کا اپنا ایک عمل تھا کہ کہیں اگر دروازہ کھل گیا، کوئی آ بھی گیا، کوئی ایسی غلطی احتمال ہو بھی گیا، تب بھی میرا چہرہ سامنے نہ ہو۔ تو جب مقام میں ہوتی تو اپنے گھر پہ چار دیواری کے اندر رہتی، لیکن جب ازواج مطہرات سفر کے لیے نکلتی تو خیمے میں ہوتی یا ہودج میں ہوتی۔ اونٹ پر سوار ہیں تو چاروں طرف ایک خیمہ ہی بنا ہوا ہے جس کو ہودج کہتے ہیں، پالکی کہہ لیں، کہ چاروں طرف اس کے اندر سے وہ بند ہے، نظر نہیں آتی۔ اور جب کہیں سفر میں پڑاؤ ڈالا، راستے میں رات کی کچھ وقت گزارنا ہے تو خیمہ لگا دیا گیا، اس سے اتر کر اس کے اندر آ گئی۔ یہ ازواج مطہرات کا عمل رہا۔ اور اس آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے زمانے میں جاہلیت اخری چل رہی ہے، اس میں عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح دکھاتی ہیں جیسے جاہلیت اولیٰ میں دکھایا کرتی تھیں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جب تم ان سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اس آیت میں تعلیم دی گئی ازواج مطہرات کو کہ صحابہ کرام سے کوئی چیز لینی دینی ہو تو پردے کے پیچھے سے لے۔ یہ گھر کے اندر موجود عورت ہے کہ چار دیواری کے اندر موجود عورت کو کیا حکم دیا گیا کہ اب کوئی آ رہا ہے تو چادر کا پردہ ضروری۔ یہاں ایک اور پوائنٹ پہ غور کریں، یہاں دونوں طبقے ہیں کون جن کو کہا گیا کہ تم دونوں کے دلوں کے لیے ضروری؟ ایک طرف ازواج مطہرات جیسی مقدس ہستیاں ہیں اور دوسرا صحابہ کرام جیسے پاک باز لوگ ہیں۔ جب ان لوگوں کو یہ تعلیم ہے تو ہمیں تو اور زیادہ اس پر احتیاط سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ بتا بھی دیا گیا کہ دلوں کی پاکیزگی اسی عمل کے اندر ہے، اسی طریقے کے اوپر ہے۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے انسان اپنے آپ کو خوشنما اور خوبصورت بنائے۔ زینت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے انسان اپنے آپ کو خوشنما بنائے، خوبصورت بنائے، وہ زینت ہے۔ مردوں کو حکم دیا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اچھے کپڑے زینت اختیار کر کے آیا کرو، یہ مردوں کو حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تو نزدیک یہ کپڑے اور بناؤ سنگھار کی چیزیں بھی زینت میں داخل ہیں، یہ بھی چھپانی ہیں، صحابی اور رسول ہیں۔ تو جب کپڑے بناؤ سنگھار چھپانا ضروری تو جسم چھپانا اور زیادہ ضروری۔ وہ کیسے کھول سکتے ہیں؟ چھٹی آیت سن لیجئے، ارشاد باری تعالی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ یہاں زینت میں دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک مال کا اور ایک بیٹے کا۔ بیٹی کا نہیں ہوا۔ بیٹی کا کیوں نہیں ہوا؟
کہ بیٹی دکھانے کی نہیں چھپانے کی چیز ہے، لہذا مسلمان عورت پردے کا خوب اہتمام کرے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔